الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2025 1446 ہجری۔ آج ہم نے 21واں پارہ تلاوت کیا ہے تراویح میں، تو یہ چاہیے کہ 21ویں پارے کی میں تفسیر پیش کروں، لیکن 2-3 دن پہلے سورہ نمل میں جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تھا وہ آدھا ہوا تھا، آدھا رہ گیا تھا، میں اگلے دن بیان کرنا بھول گیا اس کو، تو ہم نے کل پھر موسیٰ علیہ السلام کا کر دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ آج ہم مکمل کر لیتے ہیں، پھر وقت بچا تو یہ 21ویں پارے پہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بات یہاں تک چلی تھی سورہ نمل میں، رکوع نمبر یعنی آیت نمبر 36 ملکہ سبا نے درباریوں سے مشورہ کیا اور ہدیے بھیجے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ جب وہ قاصد ہدیے لے کر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجع الیہم، واپس۔ تو جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، باطل لوگ ہوتے ہیں، پیسہ دیکھ کے وہ پھسل جاتے ہیں۔ اچھا، آج کل سوشل میڈیا پہ کسی کی رائے کے خلاف کوئی بات کرو تو فوراً یہ پیسے لے رہا ہے، یہ ڈالر لے رہا ہے۔ تو یہ بہت آج کل ایک چل رہا ہے کہ کسی پہ کچھ بھی الزام لگا دو، ڈالر خور، ڈالر لیتے ہیں یہ۔ تو گورنمنٹ پہ کسی پہ کوئی الزام لگانے پر پابندی نہیں ہے، آپ لگا دیں پابندی۔ جی الیہم فلنا، ڈالر اتنا امریکہ بھی فالتو نہیں بیٹھا ہوا یا حکومت بھی کہ وہ فری پھوکڑ کے ڈالر بانٹتی رہے بیٹھ کے۔ جب بھی کوئی دلیل سے بات کرے نا، اس کا جواب دلیل سے دیا کرو، پروپیگنڈے کا شکار مت ہو۔ سارے علماء ڈالر خور ہیں، سارے مولانا یہ سرکاری مولانا ہیں، مفتی تقی صاحب بھی، مفتی عبدالرحیم صاحب بھی، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، بس یہ 2-4 لوگ آئے ہیں دنیا میں جو کمنٹس کرنے، یہ ہیں نیک۔ انسان ایک دم نہیں بگڑ جاتا، یہ ذہن میں رکھو۔ جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نجاشی نے، جعفر طیار نے جب حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہا کہ ہم پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے زندگی پر جھوٹ نہ بولا ہو اور بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ تو یہ جتنے بھی علماء ہیں، یہ زندگیاں ان کی ماضی اٹھا کے دیکھو، کس قدر مجاہدوں میں انہوں نے ٹائم گزارا۔ آپ ان کی موجودہ حالت کو دیکھ رہے ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے، کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں، کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے، کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا، پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے۔ آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، یہ بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں، جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے۔ تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کا احترام کرو۔ کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو۔ کیسی انگلیاں اٹھا رہے ہیں دربار میں جانے والے، کبھی 1 روپے کے لیے کسی سرکاری دربار میں نہیں گئے ہیں، وہ 1 روپے لینے کے لیے بھی نہ کسی سے ملے ہیں۔ جب ملے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ملے ہیں، وہ مبلغ ہیں، داعی ہیں۔ اور یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، خود ان کا ذرا سا بھی کام ہونا تو پھر دیکھو یہ کیسے درباری بنتے ہیں۔ یہ تو جس کو باپ سے دولت ملی ہے اس کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے۔ باقی کوئی اعتراض ہے کرو، ہاں کچھ یہ ضرور ہے کہ ایسے مشہور لوگوں کو بعض دفعہ کچھ دائیں بائیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی ہوگا وہ بھی 100% ٹھیک ہی ہوگا۔ بہت ہم نے بھی اپنے ساتھ دیکھا ہے، ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں نہیں، لیکن ہمارے نام کے منجن لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نام پہ کیا کیا 2 نمبریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔
لیکن مولانا کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، سخاوت کا دریا ہیں، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، اخلاق ان کے دیکھو یار، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت میرے اندر تو نہیں ہے، صحیح بتا دو. عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، تو لیکن طنز دیکھو، طنز دیکھو. ہر دوسرا آدمی مالداروں سے ملتے ہیں، غریبوں سے نہیں ملتے. تم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کو غریبوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جب دولت مندوں سے مل رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر والے سے ملتے ہیں تو کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا، کیونکہ پروگراموں میں ویڈیوز بنتی ہے نا، ہر جگہ تھوڑی ویڈیو بنتی ہے. ہیجڑوں پہ محنت کریں تو یہ ان کا حوصلہ ہے، کہتے ہیں دیکھو ہیجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یار تم جاؤ 2-4 منٹ کسی ہیجڑے کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ کرو، اس کو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. تو بس کر دو منفی باتیں پھیلانا، بس کر دو. اور پتہ ہے یہ منفیت بار بار، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی ایسا، سب خراب ہیں، یہ صحیح ہیں 4-6 آدمی بس دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے. منفی سوچتے رہنے سے نا انسان ڈپریشن کا ڈبہ بنتا ہے اور تھوڑے دنوں میں اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے. مثبت سوچنا سیکھو، پازیٹیو سوچنا سیکھو. سمجھتے ہو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ وہ انٹرویو لیا نا ان سے پوڈ کاسٹ میں کہ آپ تو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام سادگی کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، جن کا ہم واقعہ سن رہے ہیں؟ اور ایسا عرش رکھا ہوا تھا، آگے آ رہا ہے، ایسا تخت، لگژری تخت تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت شروع ہوتا ہے. تو دولت رکھنا سادگی کے خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے ایم ٹی جے کی پروڈکٹ کی قیمتیں دیکھو تو ہوش اڑ جاتے ہیں. تو مت خریدو نا، ساتھ والی غریب والی دکان سے خرید لو. بہت زیادہ قیمت پہ بیچ رہے ہیں تو مت خریدو بھائی. اور وہ کون سا دکان پہ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں؟ تو نیچے لوگ ان کا بزنس سنبھالا ہوا ہے، نام ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور اگر بیچ رہے ہیں ڈبل ٹرپل کر کے بیچ رہے ہیں تو آپ مت خریدو نا. آپ کا دماغ خراب ہے، وہیں سے لوگے آپ. انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے ایم ٹی جے سے جو خوشبو نہیں خریدے وہ دار اسلام سے خارج ہے. مت خریدو یار، آپ بے وقوف ہو. تو پرسنل لائف میں اس طرح سے، جو میں نہیں کہہ رہا وہ فرشتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی علمی لحاظ سے کسی پر کوئی اشکال ہو تو مہذب طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے، قوم جو ہے نا بہت منفی سوچتی ہے، بہت منفی سوچتی ہے. خیر اچھا بھائی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجی الیہم، واپس. وہ ہدیے لے کر آئے تھے نا، اس کا خیال یہ تھا یہ ہدیے دیکھ کے کیا ہو جائے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس نے زندگی میں کبھی ڈالر نہ لیے ہوں حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، امریکہ میں، وہ کیوں اب ڈالر لے کے غلط بیانی کرے گا. آپ یہ بول دو اس کے بیان پہ ہمیں اعتراض ہے، ہم ان کے بیانیہ سے متفق نہیں ہیں. یہ نہیں بولو کہ ڈالر لیے ہوئے ہیں، یہ نہیں بولو. اور آج جو بول رہے ہیں کہ وہ انہوں نے فلاں سے ڈالر لیے ہوئے ہیں، یہی بات جب وہ ان سے مل رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے فلاں سے ڈالر لیے ہوئے ہیں. یعنی یہ بھی ڈالر دے رہے ہیں، وہ بھی ڈالر دے رہے ہیں، تو یہ سب سے ڈالر لے رہے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا بھائی. جب ان سے ملے تھے انہوں نے ڈالر دیے تھے تو یہ والے تھوڑی دیں گے، بولیں گے تو اس کا آدمی ہے. پھینکتے رہو پھینکتے رہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے پھینکنے پر. اچھا بھائی، تو ہم چلتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ارجع، واپس. آپ ان کی رائے سے اختلاف کرو، سیاست میں بھی اختلاف کرو ان سے. ہم یہ نہیں کہہ رہے جو ان کے سیاسی موقف ہے آپ اس کی حمایت کرو، نہ، آپ اختلاف کرو ان کے سیاسی موقف سے. آپ بولو آپ کی جو سیاسی رائے ہے ہم اس سے متفق نہیں ہے، 100 دفعہ کرو. یہ نہیں بولو کہ آپ اس رائے میں مخلص نہیں ہیں، آپ پیسے لے کے یہ رائے دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے، پیسے دے کے بیانیاں بدلنا. یہ کوئی بہت ہی غلیظ پلید آدمی ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. یہ کوئی بہت زیادہ اس کے لیے گندا ہونا پڑتا ہے، جو اچانک نہیں ہو جاتا، جو پیدائشی گندے ہوتے ہیں، باپ دادا سے یہ چیزیں سیکھی ہوتی ہیں. ہرقل نے کہا تھا ابو سفیان سے 40 سال کسی نے جھوٹ نہیں بولا، اور وہ جھوٹ بولنے پر آئے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. کسی نے زندگی میں کبھی چوری نہ کی ہو، اچانک بینک میں کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈال دے، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. شروع میں چپل چوری، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑے بڑے جو ڈاکو ہیں نا جو آگے تک پہنچ کے ہمارے تو یہ ایسے نہیں ہوتے. اب کہیں گے دیکھا پیسے لیے اس لیے نام نہیں لے رہا کر رہا ہے. کوئی پیسے نہیں لیے ہوئے میرے بھائی، اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے. تو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کا کیا مطلب ہے. تو شروع میں چپل چوری، پھر ہوتے ہوتے آج اللہ نے ماشاء اللہ کیا اونچا عظیم مقام دے دیا ان کو.
تو ایسے ہوتے ہیں لوگ جو پیسے بھی لیتے ہیں. مولانا کی زندگی دیکھو, بیچارے میڈیکل سائنس پڑھ رہے تھے, ڈاکٹر بن رہے تھے. ارے طارق بھائی ماشاء اللہ آپ کی عمر ماشاء اللہ بہت لمبی ہوگی انشاءاللہ. طارق بھائی نے بہت بندے مار دیے اب تک ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو صحت مند رکھا. مارے کا مطلب ان کی زندگی میں چلے گئے اور اللہ اور صحت دے آپ کو. تو ان کا قصہ بعد میں سناؤں گا, یہ ہماری تفسیر نہ رہ جائے. تو کیا کہہ رہا تھا, میرے دماغ سے نکل گیا, دیکھو یار. ہاں مولانا ڈاکٹر بن رہے تھے, وہاں سے تبلیغ میں آئے, اور پھر جو انہوں نے وہاں تبلیغ میں مجاہدے کیے ہیں, وہ جاؤ ان کے بڑوں سے پوچھو اور خود ان سے پوچھو جا کے. پوری زندگی کہتے ہیں میں سفر کا مجھے شوق ہی نہیں تھا, میں چاہتا تھا مدرسے میں تدریس کروں, بڑوں نے بولا نکلو سفر پہ. ایک دفعہ میں نے ان کا بیان سنا, کہہ رہے ساری زندگی سفر کرتے کرتے پہیا بن چکا ہوں میں, ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری, تہجد میں, نمازوں میں, عبادت میں, گھنٹوں گھنٹوں دعائیں. یہ تو بند کمرے کی چیزیں ہیں نا. تو وہ ڈالر نہیں لیں گے بھائی, ان کی رائے سے اختلاف کرو کہ حضرت آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, علمی اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کہنا کہ وہاں سے پیسے لیے ہیں, وہاں سے پیسے لیے ہیں. اسی طرح ان کی رائے کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے دوسرا عالم, بعض علماء ان کی رائے کے بالکل 180 ڈگری پر ہیں, کہتے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, ان کی یہ سیاسی رائے ہو یا کوئی بھی, تو وہ بھی پیسے نہیں کھا رہے, ان کی بھی اپنی ایک رائے ہے. تو یہ بولو بھائی ان کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے یا ان کی رائے سے ہمیں اتفاق ہے. یہ جو ہے نا ڈالر اور اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ, یہ الزام آسان نہیں ہے, اور جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر انہی میں اس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں. کیوں لیں گے بھائی, ہم نے لینے ہوتے تو ہم اس وقت لے لیتے جب ہمیں بہت شدید ضرورت تھی. لوگ کہتے ہیں اس وقت آپ مشہور نہیں تھے, ہم بہت پہلے سے مشہور ہیں, کبھی خوشبو لگا کے آؤ ہم بتائیں گے. بہت بڑا کراؤڈ ہمارے بیان میں. میرے بیان میں مجھے یاد ایک جمعے کی مسجد میں نے بیان کیا تھا, 1998 کی بات ہے, اتنا کراؤڈ تھا اس میں. 1998 کی بات کر رہا ہوں میں. سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بیان میں کافی کراؤڈ ہوا کرتا تھا. اور مجھے یاد ہے 2006 میں کسی دعوت پہ میں گیا, علماء بیٹھے ہوئے تھے, سادہ موبائل ہوا کرتے تھے. 1.5 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں, مسلسل کالز آتی رہی ہیں 1.5 گھنٹے کے دوران. پوری دنیا سے لوگ مسائل پوچھ رہے تھے, کوئی وہاں سے فون آتا اس کا جواب, اس وقت فون اٹھا لیا کرتا تھا. تو وہ بھی علماء حیران ہو رہے تھے, بھائی اس بندے کے پاس 1 سیکنڈ کے لیے فون بند نہیں ہوا ہے, کہاں کہاں سے کالز آ رہی تھی اس وقت. یہ تو اب میڈیا کا دور تو اب آیا ہے, نیٹ پہ ہم بات میں گئے. تو ہم نے اس وقت کسی سے پیسے نہیں لیے, تو اب کیوں ہم پیسے لیں گے. اور اس وقت تو ہم غریب غربا قسم کے آدمی تھے وہ تو. اور اس وقت بھی حالات بہت کچھ گئے آگے, ایسے خراب حالات ہوئے ہیں کہ اس میں بھی الٹا سیدھا بیان دیا جا سکتا تھا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے. تو رائے سے اختلاف ضرور کیا کرو. یہ جو ڈالر کا اور فلانے کا پٹھو ہے, فلانے کے پیسے لے رہا ہے, یہ منجن پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں بکتا. اچھا میرے بھائی, ابھی ہمارے کسی جاننے والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سول ہاسپٹل میں, مجھے فون کر رہے ہیں 2 دن سے کوئی سول میں جاننے والا ہو. میں نے کہا کوئی جاننے والا سول میں نہیں. پھر کہنے جینا میں بتا دو, میں نے کہا نہیں ہے. ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, کہہ رہے ہیں یار آپ تو ایسے ہی اتنے مشہور ہو. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو کسی کا نمبر نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں. بیچارے پھر 7-8 لاکھ روپے پرائیویٹ ہاسپٹل میں خرچہ ہوا, ٹانگ ابھی ان کی جڑی ہے, عیادت تک کے لیے نہیں جا سکا 2-3 دن میں, اتنی مصروفیت ہے. پیغام کل بھجوا دیا تھا, جب جڑ جائیں تو بتا دینا. اللہ شفا دے ان کو. اچھا خیر, جانا چاہیے, رشتہ دار ہیں بھائی اور ہیں بھی سسرالی. اچھا میرے بھائی, تو سلیمان علیہ السلام فرمایا ارجع واپس, فلناتینہم بجنود لا قبل لہم لی, ایسا لشکر لے کے آ رہا ہوں جو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. تو اب انسان بن کے واپس. سلیمان علیہ السلام کو نا اطلاع مل گئی کہ یہ دھمکی اثر کر گئی ہے, اور ملکہ سبا نے پروگرام بنا لیا ہے اپنے جو لاہو لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا, اور مذاکرات کی میز پہ بولو بیٹھنے کا, کہ مذاکرات کرتے ہیں بھائی کیا چاہتے ہو. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا میں لڑو بس مجھے اپنا ملک میرے حوالے کر دو, نہ, آؤ بیٹھو بات سنو, اگر آپ ہماری دعوت سے متفق ہو تو قبول کر لو. اگر کوئی سربراہ اسلام قبول کر لے تو پھر اسلام میں اس کے خلاف لڑائی نہیں ہے, کیونکہ اسلام کی جنگ زمین کے لیے نہیں ہوتی, نظریات کے لیے ہوتی ہے.
تو ملکہ سبا نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں. ملکہ سبا آ گئی, وہ سارے جو ان کے تھے درباری اور وہ بڑے جو ان کی فوج کے بڑے بڑے کمانڈر تھے سارے آئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو سمجھدار خاتون معلوم ہوتی ہے, سمجھدار نے کہ تفتیش کر رہی ہے ہدیے دے کے, اور میں نے بول دیا آ جاؤ تو آ بھی رہی ہے, وہ بھی ہدہد کو بھیجا ہوگا پتا کر کیا باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تفتیش اب کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ آنے سے پہلے تھوڑا اسے اپنے معجزے دکھاؤ. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو. معجزے کا صدور کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. دیکھو معجزہ اور کرامت یہ برحق ہیں. معجزہ کہتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ پہ اللہ ایسا کام کرے جو سائنٹیفکلی ممکن ہے ہی نہیں, سائنس فیل ہے وہاں پہ. جیسے اللہ نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ کیسے بنایا, سائنس یہاں فیل ہے. جب کچھ تھا ہی نہیں تو بن کیسے گیا بھائی, کن کی طاقت سے. اسی طرح پہلی مرتبہ زندگی کیسے پیدا ہوئی, یہاں سائنس کیا ہے, فیل. کہتے ہیں نامیاتی کیمیا کہتے ہیں نا اس کو, آرگینک, کہ یہ کیسے بن گئی, جان کیسے, امپاسبل جان کا پڑھنا. اللہ کہتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے اپنی قدرت سے اس میں روح ڈالی ہے. حیات پیدا نہیں ہو سکتی, بے جان چیز سے جاندار پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں سورہ نور میں خلق کل دابۃ من ماء وجعلنا من الماء کل شیء حی, ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. پانی یہ زندگی کی کیا ہے, بنیاد. لیکن پیدا کیسے کیا؟ پانی میں کوئی ایسے جراثیم یا سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہوئے جو حیات کا ذریعہ بنے, زندگی کا ذریعہ بنے, شعور کا ذریعہ بنے. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی قدرت سے کیا یہ کام. تو اب کیا ہے, معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس میں کرنے والا کون ہو, اللہ. جیسے لاٹھی کا سانپ بننا, اس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک ممکن تھی نہ, یہ جادو تھا, کچھ بھی نہیں. تبھی جادوگر فوراً ایمان لے آئے, جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا نا, فوراً کیوں ایمان لے آئے؟ او بھائی یہ سچی مچی میں کیسے بن گیا, اس کا مطلب یہ کون بنا رہا ہے, اللہ. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کہ اتنی دور ملکہ سبا رہتی ہے, مہینوں کی مسافت ہے, گھوڑوں پہ اونٹوں پہ, اور اس کا تخت بھی اتنا وزنی, وہ تو اونٹوں پہ لانا ممکن, بحری جہاز کے علاوہ اسے کوئی بھی نہیں لا سکتا, اور بحری جہاز تک پہنچائے گا کون؟ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کو ہم معجزات دکھائیں. خوب سمجھو, یہ بہت اہم آیت ہے. آج کل بہت زیادہ فضائل اعمال میں کرامتیں اور فلاں نے کرامتیں, اور حالانکہ یہ کرامتوں کا باب تو اتنا وسیع ہے. حدیث کی کتابوں میں کرامتیں, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی تابعین تبع تابعین کی کرامتیں ذکر کیا, آپ حیران ہو جاؤ گے. ابن قیم اور ابن تیمیہ نے. تو یہ سارے غلط تھوڑی تھے, جھوٹے تھوڑی تھے. کوئی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے مرنے کے بعد, کوئی کسی کا گدھا زندہ ہو رہا ہے, اہل اللہ کے واقعے, سب محدثین واقعات لکھ رہے ہیں. تو یہ صرف فضائل اعمال میں نہیں ہے, کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات سے. لیکن جن لوگوں کا بیچاروں کا مطالعہ ہی نہیں ہے, کیونکہ عربی آتی نہیں ہے, یہ زیادہ تر واقعات عربی کتابوں میں, اور حدیث یعنی محدثین ذکر کرتے ہیں یہ واقعات. تو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, معجزوں کا بھی اور کرامتوں کا بھی. تو معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ, کرتا کون ہے؟ اللہ. کرامت بھی اللہ ہی, لیکن ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ ولی کا, پیغمبر کا نہیں ہوتا. ایک عقیدہ یہ سمجھ لو. دونوں ایسے کام ہوتے ہیں جس کی کوئی سائنٹیفکلی لاجک بنتی نہیں ہے. اللہ کرتا ہے تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, آگ میں زندہ بھی رکھ سکتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں زندہ رہنا صرف ان سے ثابت نہیں ہے, بعض اولیاء سے بھی ثابت ہے کہ آگ میں زندہ رہے وہ. مجھے موقع ملا نا تو اس پہ میں ایک کلپ انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا. یہ تو بہت واقعات ہیں اس طرح کے. تو کرامت اور معجزے میں دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ. لیکن ایک فرق ہے, معجزے کا یقین کرنا ضروری ہے, جو انکار کرے گا کافر. اگر اس معجزے کا ذکر قرآن نے کیا ہے, سمجھ رہے ہیں, اسی طرح وہ کرامت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس کا انکار کرنے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر, کیونکہ ثبوت اس کا مستند ہے. اب قرآن نے نبیوں کے معجزے کا بھی ذکر کیا اور ولیوں کی کرامتوں کا بھی قرآن نے ہی ذکر کیا. مثال کے طور پر یہ جو واقعہ ہے
سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ کون ہے اس کا عرش تخت اٹھا کے لے آئے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. یہ سلیمان علیہ السلام خود نہیں کر رہے، اپنے کسی امتی کے ذمے لگا رہے ہیں، امتی کے ذمے لگا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. بھائی وہاں اس کا یہاں تک پہنچنا تو دور کی بات، حضرت آپ مجلس برخاست ہوگی اس سے پہلے میں لے آؤں گا یہاں پہ. قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جن تھا نا، وہ جن تو اڑ کے جائے گا، اٹھا کے لے آئے گا، یہ تو کرامت تو نہ ہوئی. تو ایک بزرگ نے کہا جن کو اللہ نے کتاب کا علم یعنی زبور کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. یہ کہا اور تخت حاضر. یہ کیا تھی بھائی؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس ولی کی کرامت. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیوں تھا؟ وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ان ولی کو جو ولایت ملی وہ سلیمان علیہ السلام کی پیروی کی وجہ سے ملی، سلیمان علیہ السلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ملی. تو ہر ولی کا معجزہ اس پیغمبر کا، ہر ولی کی کرامت اس پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جو ولی اس پیغمبر کی امت میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک جتنی ولیوں کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوں گی، اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ، یہ ان ولیوں کی کرامتیں ہوں گی. لیکن معجزہ کس کا ہوگا؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ نبی کو فالو کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ سارے کام کیے ہیں. تو یہ جو کرامت ہے نا، اس کا ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ کس کے دربار، یہ اس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ قرآن. اگر آپ کا انکار کریں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو کافر ہو جائیں گے. اسی طرح حضرت مریم کو اللہ نے شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا. یہ کس کی کرامت ہے؟ حضرت مریم کی. حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی، شوہر کے بغیر کسی عورت کے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو گیا بیٹا. تو یہ کرامت کس کی ہے؟ حضرت مریم کی. اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے کس کا؟ عیسیٰ ابن مریم کا. اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ بولو. قرآن. قرآن بیان کر رہا ہے. اب آگے چلیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو ہم جب آگے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا یہاں ایک بات یہ بھی رکھیں کہ کرامت کا صادر ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ ولی پیغمبر سے بہتر ہو گئے ہیں. کچھ کرامتیں ایسی ہیں جو پیغمبروں کے ہاتھ پہ وہ معجزے ظاہر نہیں ہوئے، ولیوں کے ہاتھ پہ ہوئے ہیں. کچھ کرامتیں صحابہ پہ نہیں ہوئیں، تابعین پہ ہوئی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہ لکھا ہے، بلکہ یہ تو روایات سے ثابت ہے کہ صحابہ کے دور میں اتنی کرامتیں صحابہ کے ہاتھ پہ نہیں ہوئی ہیں جتنی تابعین کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں. اور میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بعض کرامتوں کا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں ابھی جاتا، کہ جو کم درجے کا نیک تھا اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی، جو زیادہ درجے کا نیک تھا اس پہ کرامت ظاہر نہیں ہوئی. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. لوگ فوراً جب کوئی کرامت کا واقعہ آتا ہے کہتے ہیں ابو بکر تو ایسی کرامت کر نہیں سکے، فلاں بزرگ کو تو آگ میں پھینکا وہ تو جل گئے، اور وہ بات کے 200 سال پہلے کے بزرگ کو آگ میں ڈالا وہ نہیں جلے. پھینک رہے ہیں لمبی لمبی، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس بیس پہ آپ انکار نہیں کر سکتے. ہاں انکار اس بیس پہ کرو کہ بھائی اس کا ثبوت کیا ہے، یہ بیان کرنے والا کون ہے. بیان کرنے والا ثقہ ہے تو اس کی خبر کو مانا جائے گا. 3 شرطوں کے ساتھ کرامت کو مانا جائے گا. 3 شرطوں کے ساتھ. بیان کرنے والا قابل اعتماد، جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے اس کا بزرگ ہونا ثابت ہو جائے، یہ وہ خود 2 نمبر نہیں ہے. اور تیسری بات، اس سے کوئی شرعی حکم کو تبدیل نہ کیا جائے. کرامت کی بیس پہ کبھی شرعی حکم چینج نہیں ہوتا، بس واقعہ ہے، اللہ کی قدرت ہے بس. تو اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو کتنا ہی عجیب واقعہ ہو، کتنا ہی عجیب ہو، بھائی وہ عجیب اس لیے نہیں ہے کہ کر کون رہا ہے؟ وہ اللہ کر رہا ہے. مردے کا زندہ ہونا قیامت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تبھی مشرکین کہتے تھے بھائی یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اللہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں نا، تو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو جو بھی واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. یہ کرامت ہے یا نہیں ہے؟
ایک کی نہیں سونگی, بہت سوں کی سونگی, اور صرف اکیلے میں نے نہیں, بیسیوں نے سونگی ہے. اب کوئی کہے کہ اب یہ کس سے کہانیاں سنا کے لمبی لمبی پھینک رہا ہے, بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ انکار کر دو, اور کوئی سمجھتا ہے کہ یار مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے تو وہ کیا کرے گا, وہ پھر اس بیس پہ انکار نہیں کرے گا کہ اٹ ازنٹ پاسبل. نہ پاسبل فار گاڈ, اللہ کے لیے کیا ہے, پاسبل ہے. تو اگر کسی کو فضائل اعمال کی کرامتوں پر اس بیس پہ اعتراض ہے کہ وہ کرامتیں مولانا زکریا نے نقل کی اور مولانا زکریا معاذ اللہ جھوٹے تھے, وہ نہ مانے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں مولانا زکریا نے نقل کی ہیں جن کتابوں سے ان کے مصنفین جھوٹے تھے, تو بھی بولو نہ مانے. میں سمجھتا ہوں, یقین ہے مجھے, حلفیہ بیان دے سکتا ہوں, شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹے نہیں تھے. ان کی آپ بیتی دیکھ لو, میرے والد صاحب نے ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے, ان کا تقوی, ان کی للہیت, ان کے تقوی کے واقعات مسلم ہیں, تواتر سے ثابت ہیں ہندوستان میں. اور جو کرامتیں فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے خود نہیں لکھی, وہ کتابوں سے لی ہیں, ان کتابوں کے مؤلفین بھی سچے تھے. تو لہذا جو ان واقعات کی بیس پہ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بازی کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان محدثین کے خلاف کلپ بازی کریں جنہوں نے یہ کرامتیں لکھی ہیں. ان کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے اور سارا نزلہ کس پہ گراتے ہو, فضائل اعمال. پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ کیسے ہو گیا فضائل اعمال میں یہ کرامت, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. بھائی جب اللہ کر رہا ہے تو پھر کیسے ہو گیا کیا مطلب یار؟ پھر تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے, پھر تو قبر سے مردہ اکھڑ کے بھی آ سکتا ہے, پھر تو آگ میں بندہ جل کے نہیں بھی مر سکتا ہے, گدھے گھوڑے سب زندہ ہو سکتے ہیں. پھر کرنے والا کون ہے؟ قرآن میں خود گدھے کے زندہ ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے, خود اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے پرندے کو کاٹ کے 4 ٹکڑے چاروں پہاڑوں پہ رکھ دیا اور وہ زندہ ہو کے آ گیا. تو جب یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے, کرنے والا اللہ ہے, تو ولی کے ہاتھ پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اب کھچک کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے. یہ تو وہی سوال ہے کہ مشرکین مکہ نبی سے کہتے تھے یہ معجزہ ظاہر کرو, یہ معجزہ, تو نبی کیا کہتے ہیں, بھائی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا, نہیں چاہے گا نہیں ہوگا, میں کوئی خدا تھوڑی ہوں. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. ایک سوال لوگ کہتے ہیں پھر یہ بدعتی لوگ بھی تو اتنی قصے سنا رہے ہیں, پھر ان کو بھی مان لو. بھائی کسی کو ان کے ثقہ ہونے کا یقین ہے تو مان لے, ٹھیک ہے نا, اگر یقین نہیں ہے تو نہیں مانے. ہمیں اعتراض ہے بھائی, ہم کہتے ہیں کہ یار ان کے دیگر اعمال دیکھو. دوسرا, جس کتاب سے یہ نقل کر رہے ہیں, اول تو کس کتاب سے کس سے نقل کر رہے ہیں, کوئی کتاب بھی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہوتے. پھر بھی اگر کوئی اس کو مان لے کرامت کو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے ہمارے حضرت بہت نیک ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. ہم اس پہ کہیں گے کہ پہلے ان کا نیک ہونا ثابت کرو. ہم ثابت کریں گے وہ نیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ بحث کرو ہم سے. نیک ہون, آپ کو چرسی اٹھ کے گئے کہ میں آیا تھا تو 4 فرشتے آئے اور مجھے مکہ کی طواف کرا کے لائے ہیں, تو میں کہوں بھائی یہ ممکن نہیں ہے. کہہ رہے جب تمہارے قبر سے مردے اکھڑ سکتے ہیں کرامت کے طور پر تو مجھے فرشتے طواف کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب کہیں گے, چرسیوں کو فرشتے طواف نہیں کراتے, تو چرسی ہے, تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا. تورے چرس اس دن نہیں ملی ہوگی تو تیرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہوگا. تو یہ اعتدال کا راستہ ہے. مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانا جائے گا, مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہوگی تو نہیں مانا جائے گا. یہ کرامت کا باب ہے. اب چلتے ہیں ہم آگے. یہ بالکل وہی ملحدوں والا حساب ہے. دیکھو عیسائی ذہنیت سے سوچو گے نا, عیسائی ذہنیت سے تو ہر کرامت میں شرک کی بو آئے گی. جیسے لوگ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے, کیونکہ وہ سوچتے عیسائی ذہنیت سے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتے. عیسائی ذہنیت کیا سوچتی تھی, یہ عیسیٰ کر رہے ہیں لہذا یہ خدا ہیں. اور بدعتیوں کی ذہنیت سے سوچو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, ان کرامتوں سے یہ نتیجہ نکالو گے کہ مردوں سے مانگنا جائز ہے. اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت اور اختیارات دے رکھے ہیں, دیکھو فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, آگ میں گئے جلے نہیں, اس کا مطلب یہی خدا ہیں. تو بیلنس والی بات, ہاں یہ تو ہے مشرکانہ ذہنیت, اور یہ جو عیسائیت کی اور بدعتیوں کی ذہنیت ہے. اور دوسری ذہنیت ہے ملحدوں کی, ایتھیس لوگوں کی, عقل پرستوں کی. وہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے.
لہذا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، عیسائیوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے. وہ معجزے جو تواتر سے ثابت تھے ان کا انکار کر دیا. تو نہ عقل پرست بننے کی ضرورت ہے حد سے زیادہ، اور نہ ان کرامتوں سے یہ کہنا کہ فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے. جس کو یہ کرامتیں فضائل اعمال میں شرک لگتی ہیں اس کا دماغ عیسائی ذہنیت والا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی بیس پہ عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. چلو بھائی ہم آگے چلتے ہیں اب جلدی سے. آج مختصر بیان کروں گا، آج میرا گلا بھی بہت خراب ہے، طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. جن نے کہا میں لے آؤں گا بھائی، وانی علیہ لقوی امین، اور کہا کہ میں طاقتور بھی ہوں، لاؤں گا پورے، اور امین بھی، اس میں سے چوری بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. کسی کو بھیج دیا آپ نے دائیں بائیں، آپ کسی کو بڑی رقم کے لیے یا کوئی گفٹ کے لیے بھیجو تو دائیں بائیں بھی چرا لیتا ہے. وہ کہا میں بہت تمیز سے پورا تخت لا کے رکھ دوں. تو اللہ کہتے ہیں ایک تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر. یہ اللہ کی طرف سے ولی کے دل میں الہام ہوتا ہے کہ آپ یہ اشارہ کر دیں میں یہ کام کر لوں گا. اور یہ الہام بھی بعض دفعہ اس ولی کے لیے حجت ہوتا ہے. جیسے حضرت مریم کے بارے میں، حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ نَرْزِي. ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کی کہ بچے کو دودھ پلاؤ اور صندوق کے حوالے کر دے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر تھیں؟ پیغمبر تو نہیں تھی نا. جس سے پتہ چلتا ہے بھائی اولیاء اللہ کو الہام بھی ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کو ان کے برحق ہونے کا یقین ہے تو آپ مان لو، اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے تو نہیں مانو. آپ کافر نہیں ہوگے، آپ اس سے پیغمبر کے وحی کا انکار کرنے سے کافر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب وحی ہوئی، یہ وحی ان کے لیے حجت تھی. اتنا مضبوط خیال آیا اللہ کی طرف سے، صندوق میں ڈالو، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہم گود میں لوٹائیں گے یہ. اور جب ہم نے لوٹایا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے لوٹایا تاکہ ان کو یقین آ جائے اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو اب اگر ہم قرآن میں یہ نہ پڑھتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہمیں آ کے بتاتی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، تو اگر آپ کو ان کی والدہ کے برحق ہونے کا یقین ہوتا تو آپ کہتے ایسا ہوا ہوگا. آپ جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹ نہیں بول سکتے. اور اگر آپ کو ان کے برحق ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ کہتے ان کی تو باتوں میں شرک بھرا ہوا ہے. ان کی باتوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ شرک بھرا ہوا ہے. کس مشرکانہ باتیں کرتی ہیں کہ ان کو بھی الہام ہو رہا ہے، یہ تو ختم نبوت کی منکر ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے آپ. تو قرآن جب بیان کر رہا ہے تو پھر تو یقین ہے. قرآن بیان نہیں کر رہا تو پھر ہم کہیں گے بھائی ہمیں اگر اس کے سچے ہونے کا یقین ہے تو مان لیں گے، یقین نہیں ہے تو رد کر دیں گے. لیکن اس کو یہ کہنا شرک ہے، یہ نہیں ہے. شرک اس کو نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نا کہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاؤں گا، یہ کہا اور تخت حاضر. اتنی جلدی تو میری وہ شادی بھی نہیں ہوئی تھی جو میں نے کل واقعہ سنایا تھا، اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگا تھا. سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تخت اپنے سامنے دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی مجھ پہ فضل ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو ان بزرگ پہ فضل ہے. بھائی یہ بزرگ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بھی تو میری وجہ سے ہے نا. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے کہتے تھے سلیمان علیہ السلام سوچتے تھے کہ میرے تو امتیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں بھائی، تو سوچو اس امتی کے پیغمبر کا مقام کیسا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس امت میں بزرگوں کی جتنی کرامتیں بیان کی جائیں جو مستند ذریعے سے ہوں، اس سے فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوتی ہے. صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ اور نبی کو فالو کرنے والوں کی کیسی شان ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ پہ کیسے کیسے واقعات صادر کر دیتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے نبی کی توہین ہو رہی ہے کہ نبی کے ہاتھ پہ تو یہ معجزہ ہوا نہیں اور ان کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گیا. تو نہ ان کا کم بختوں کو قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ فقہ آتا ہے. چند اردو کتابیں پڑھ کے پھینکتے رہتے ہیں پھر بیٹھ کے چینل پہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے رب کا مجھ پہ فضل، لیبلونی، اللہ آزما رہا ہے مجھے، اشکرو، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا ناشکری. میں نے پہلے بھی اس میں بتایا تھا نا، جب پیغمبروں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اتراتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میری آزمائش ہے. کیونکہ جب کوئی نعمت ملے تو انسان شکر کے بجائے اترانے لگتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی اتفاق سے ایسا واقع ہو جاتا، میرا کوئی مرید ہوتا، 2-4 فرشتے اس کے ساتھ آ جاتے تو میں کلپ بناتا، دیکھا مجھ سے بیعت ہوا 4 فرشتے. یہاں وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک پیر صاحب تھے، ایک مرید نے ان سے کہا کہ حضرت آج میں نے زبردست خواب دیکھا. پیر صاحب تو چاہتے ہیں خواب آ کے سناؤ مجھے میرے فضائل میں، جاہل پیر جو ہوتے ہیں.
کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. مجھے یہ لفظ گندا لگ رہا ہے بولنا، لیکن اس کے بغیر وہ خواب مزہ نہیں آئے گا. پیر صاحب نے کہا یہی تو فرق ہے پیر میں اور مرید میں، تیری انگلیاں گندگی میں اور میری شہد میں. بیٹا یہی ہے، یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پیر کا احترام کرو. اس نے کہا حضور ابھی خواب مکمل نہیں، خواب ابھی کم. اس نے کہا بول جلدی سنا. کہہ رہے میں نے آگے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. یہ جاہل پیروں کا یہ حساب ہوتا ہے. تو جب کوئی نعمت ملتی ہے نا تو جاہل پیر کیا کرتے ہیں؟ اتراتے ہیں، بتاؤ لوگوں کو، بتاؤ، بلاؤ یار دیکھیے کیا ہے میرے بارے میں، کیا ہے لوگوں. تو سلیمان علیہ السلام نے جب اتنی بڑی نعمت دیکھی یار، سیکنڈوں میں، بلکہ سیکنڈ بھی نہیں، سیکنڈ سے بھی کم میں وہ حاضر. تو فوراً کہنے لگے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نا شکرا. پھر کہنے لگے وَمَن يَشْكُرْ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو شکر کرتا ہے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے اس کو. یعنی اپنے آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں. انسان کو پتہ چلتا ہے اپنے لیے بھی نصیحت کی ضرورت ہے اس کو. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. اور جو ناشکری کرے میرے رب کو اس کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ مستغنی ہے، اسے ضرورت نہیں. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا کرو، بالکل وہی ڈیزائن کا تخت ہوگا، وہ تو آگ کے دیکھتے ہی پہچان جائے گی. ہم تھوڑا سا اس کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا اتنی جلدی تخت آ جائے. دیکھو یہ بھی دعوت تبلیغ کا ایک طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسا ٹیکنیکل طریقہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے تبلیغ کا کوئی صرف ایک طریقہ متعین نہیں ہے. جس وقت آپ کو جو طریقہ کسی کو دین پہ لانے کے لیے سوٹیبل لگ رہا ہو وہ طریقہ آپ اختیار کریں. سلیمان علیہ السلام کو یہ طریقہ اختیار کیا کہ تخت اٹھا کے لیا، اس پہ بھرم آئے، بھرم، صحیح ہے نا، بھرم میں آ جائے گی وہ کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیسے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اس تخت کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج کر دو، بالکل وہی نہ ہو، تھوڑا سا کنفیوز ہو. تو پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. کیونکہ پہلے زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ آئی فون سے تصویر کھینچ کے بھیجی اور انہوں نے فوراً اسی جیسا بنا لیا. کوئی بندہ پہلے وہاں سے چلے گا، اس کا ڈیزائن بتائے گا، ایسا ڈیزائن ہے، اتنے انچ تخت چوڑا لمبا، اور اس میں یہ ہیرے جواہرات اور یہ یاقوت اور مرجان اس ڈیزائن میں. ایسے کاپی کرنا ناممکن تھا اسی اسٹائل کا. تو اس لیے تھوڑے سے نٹ بولٹ جو ہے نا تخت کے دائیں بائیں کروا دی. فلما جاءت، ملکہ سبا جب آئی، قیل اہکذا عرشک، اس سے کہا گیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے. قالت کأنہ ہو، کنفیوز ہو گئی، یعنی مجھے لگ رہا ہے یہ بالکل وہی ہے. لیکن اب ظاہر ہے وہ ہو بھی نہیں سکتا کہ اتنی جلدی کہاں سے آ گیا، ہم سے پہلے تخت کیسے پہنچ گیا. لیکن یہ معجزے آج ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. دلہن سے پہلے جہیز پہنچ جاتا ہے. داماد ایسے بغیرت مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دلہن بعد میں بھیجنا، جہیز پہلے. انہوں نے بھی جنات رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو پہلے سے جہیز اٹھا کے لے آتے ہیں. اچھا خیر. فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، کیا تمہارا تخت بھی اس طرح؟ اس نے کہا ایسے ہی لگ رہا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور کہنے لگی ہمیں پہلے سے آپ کے بارے میں معلومات تھیں کہ آپ کے پاس بڑی ترقی ہے، تو اسی ٹائپ کا کچھ بنایا ہے بھائی، آپ نے بنا سکتے ہو آپ. تو قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا اس فرش پہ داخل ہو. محل تھا نا جس کا فرش تھا شیشے کا اور اتنا خوبصورت. وہاں بھی کسی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنا عالی شان محل جس کا تخت بھی ایسا لگژری، وہ جس کا فرش ایسا اتنا خوبصورت فرش تھا، ایسا لگ رہا تھا پانی کی لہریں ہیں. تو ملکہ سبا سے کہا کہ جاؤ. تو کشفت عن ساقیہا، اس نے کہا یہ تو تالاب ہے، پانی ہے. تو اپنے پائنچے اوپر کر لیے. قال انہ صرح ممرد من قواریر، بتانے والے نے یا سلیمان علیہ السلام نے بتایا یہ پانی نہیں ہے. آپ کو ایکچولی لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ پانی لگ رہا ہے، حقیقت میں یہ پانی نہیں ہے. ایک وہ دور تھا بنی اسرائیل کا جب فرعون ظلم کر رہا تھا ان کے اوپر، اور اللہ نے ارادہ کیا تھا اس قوم کو دنیا کا امام بناؤں. کیسا امام بنایا، کیسا عالی شان محل بنایا.
تو بھائی پھر تو کہنے لگی قال ربی انی ظلمت، تو اتنے معجزے دیکھ لیے تھے نا اس نے، فوراً ایمان لے آئی کہ یہ میرا دین برحق ہو ہی نہیں سکتا. ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے آج تک اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ پہ ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا. آج سے سورج کی عبادت بند. دیکھو ہم نے کتنے واقعات پڑھے نا پیغمبروں کے، کوئی ایک قوم اب تک دیکھی جو انسان کی بچی بنی ہو؟ سارے اوٹ پٹانگ. اور یہاں ایک فرد نہیں، پوری ملکہ اپنی قوم سمیت پوری ریاست اسلام میں داخل ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم بڑی اسٹیبل تھی. تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ ہدہد نے آ کے کہا کہ اتنے ذہین لوگ ہیں اور بے وقوفی کا کام کر رہے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا انہا کانت من قوم کافرین، ذہین عورت تھی لیکن کافروں میں پیدا ہوئی تو وہ والی حرکتیں کر رہی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے بھلے لوگوں کا ماحول بھی کا دماغ بھی ماحول کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ماحول ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے، ذہین لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، کھوپڑی صحیح کام کرے گی. ورنہ اچھے بھلے آدمی غلط لوگوں میں بیٹھ کے ان کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. تو ملکہ سبا کی کھوپڑی کیا ہو گئی تھی؟ قرآن کے بقول خراب ہو گئی تھی غلط لوگوں میں رہ کے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں میں اللہ نے عقل مردوں کی نسبت کم رکھی ہے، تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض عورتیں ذہین ہوتی ہیں بہت زیادہ، بعض ہوتی ہیں جو بیان سن رہی ہیں، تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے حوالے کر دے. تو اسلام میں عورت کو حاکم بنانا پسندیدہ کام نہیں ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ لوگ نا اس میں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس حدیث کو یوز کرتے ہیں. جب بے نظیر بھٹو شہید کا الیکشن میں ان کا الیکشن جیتنے والی تھی تو بہت سے لوگوں نے یہ حدیث نا کہ عورت اسلام میں اس کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. عورت کی حکمرانی کا تصور نہیں ہے، فاسق اور فاجر کی حکمرانی کا بھی تصور، چور اور ڈاکوؤں کی حکمرانی کا بھی اسلام میں تصور نہیں ہے. تو یہ حدیث تو یقیناً ٹھیک ہے، لیکن کمپیئر کیا جائے گا. کمپیئر کیا کیا جائے گا کہ جب دو بڑی مصیبتیں ہوں تو اس میں جو کم درجے کی مصیبت ہے اسلام اس کو فوکس کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اسلام میں حاکم بنانے کا حکم تو عادل ہو، مرد ہو، بلکہ اس سے بھی آگے خلیفہ تو قریشی ہو، حدیث میں آتا ہے. لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو پھر دو چوائس میں جو آپ کو لگے کہ یہ کم درجے کا نقصان ہے تو پھر اس کو نااہل ہونے کے باوجود لایا جائے گا، کیونکہ دوسرا اس سے بھی زیادہ نااہل ہے. تو اس لیے اگر کسی کنٹری میں کسی عورت کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ہے تو مرد، تو شریعت فوکس تو مرد کو کرتی ہے، لیکن اس مرد کا کرپٹ ہونا، ملک کے لیے نقصان دہ ہونا 100% ثابت ہو جائے تو پھر ایسے موقع پر اس عورت کی سلیکشن کی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر یہ حدیث دینا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو حکمران نہیں بنایا جا سکتا، تو حدیث میں تو فاسق و فاجر کو بھی نہیں بنانے کا حکم. یعنی سربراہ بنا رہے ہو آپ ایک شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ ملک کو بیچ کے کھا جائے گا، پکا ایجنٹ ہے، تو اس سے بہتر تو وہی ہے نا کہ عورت ہو لیکن ایجنٹ نہ ہو. یا تو کوئی تیسری چوائس ہو نا تو پھر اس کی طرف جایا جائے گا، لیکن جب تیسری کوئی چوائس نہیں ہے، دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے تو پھر شرعاً یہ بھی جائز ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا بے نظیر بھٹو شہید کو ووٹ دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا، وہ تو ایک سیاسی بحث ہے. لیکن ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض دفعہ مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں سیاست کے لیے. پھر انہی کو جب اتحاد کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری حدیثیں بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب حدیثیں غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے ملکہ سبا بہت ذہین تھی، اور دیکھو کتنے آرام سے حساب کتاب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی، اس کی ریاست بھی باقی رہی، اس کی حکومت بھی باقی. ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے اس کی ریاست کو اپنا ایک صوبہ بنا لیا ہو کہ بھئی اب یہ آپ کا کنٹری ہمارے کنٹری کا ایک صوبہ ہے. تو ہم بلا وجہ کی حق کی مخالفت میں آ کے نقصان کرتے ہیں، اور اس نے تحقیق کی. اسی وجہ سے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب اسلام کی دعوت دنیا میں پھیلے تو غیر مسلم پر خود لازم ہے کہ وہ تحقیق کرے. اگر وہ تحقیق کیے بغیر مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا.
یہ اس کی ذمہ ہے کہ تحقیق کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے یا نہیں تھے. تو ملکہ سبا نے تحقیق کی کہ نہیں کی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں؟ آج گلا بہت زیادہ خراب ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، آج یہیں مختصری کرتے ہیں، بس ہم ختم کرتے ہیں. تو باقی لوگ اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ملکہ سبا کی سلیمان علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں حدیث صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، تو ان میں ایک آدھ ملکہ سبا بھی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ویسے بھی ملکاؤں کے لیے ان کے جوڑ کے رشتے بادشاہوں ہی کے ہوتے ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا کوئی ملکہ ہو اور میٹرک پاس سے اس کی شادی کرا دی. تو اس پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا کہ عورت کا نکاح اس کے کفو میں ہو، جوڑ میں، عورت اپنے سے کمتر میں نہ جائے. تو ملکہ سبا سے کمتر تو کوئی تھا نہیں، ملکہ سبا کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہتر تو کوئی تھا نہیں. اور یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. جب ایران فتح ہوا نا تو وہاں سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں، تو حضرت عمر نے کہا ان کو باندی نہیں بنایا جائے گا، بادشاہ کی بیٹیاں ہیں. یہ مسلمان اس کا شروع سے خیال کرتے رہے ہیں کہ عزت دار کو عزت دو. حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے جو مرتبہ ہے نا اس کے حساب سے تمہارا بیہیویئر ان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو صحابہ اور خود نبی نے بھی اس پر عمل کیا ہے. حضرت صفیہ جنگ میں قید ہو کر آئیں تو کسی نے کہا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے، سردار کی بیٹی ہیں، ان کا باندی بننا مناسب نہیں ہے. تو ان کو آزاد کروایا گیا، پھر نبی نے ان سے نکاح کیا ہے، وہ امہات المومنین میں بنی ہے وہ. تو حضرت جب یہ جو حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، شہزادیاں آئیں تو ان کو باندی سے آزاد کروایا گیا، اور ان کا نکاح حضرت حسن و حسین سے کروایا گیا. سمجھتے ہیں حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ شہزادیاں ہیں، ان کے نکاح بھی کس سے ہوں گے؟ شہزادوں سے ہوں گے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ملکہ تھی تو کس سے ہونا چاہیے نکاح؟ سلیمان علیہ السلام نہیں کیا ہوگا، میری رائے یہ. باقی آخرت میں ان سے پوچھ لیں گے کس سے کیا تھا نکاح. بظاہر ایسا لگتا ہے ان میرڈ تھی وہ، ورنہ ہسبینڈ کہیں دائیں بائیں چھپا ہوا بیٹھا ہوتا نا، نکل کے تو آتا مارکیٹ میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بال. یہ تو ایک آخری ہلکی سی بات ہو گئی. آج میرا گلا بہت درد کر رہا ہے. کل میرے 3 بیانات ہوئے ہیں، بالکل ہی بیٹھ گیا تھا میں، مجھے لگ رہا ہے انجن ہی نہ بیٹھ جائے کہیں. تو رمضان میں نا مجھ سے پھر تراویح بھی پڑھاتا ہوں بول بول کے. آج تھوڑا سا ریسٹ لوں گا تاکہ کل دوبارہ، کل پھر میں نے اب کل جمعے کا بیان ہے، وہ پھر اتنا لمبا بیان. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی، علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو